ہماری عبادت سے پریشان ہے اس سے زیادہ ہمارے ماتم سے پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماتمی حلقہ ماتم میں آتا ہے، اس کا ہاتھ سینے پر آتا ہے، تکلیف کہیں اور چلی جاتی ہے، وہ ہاتھ زنجیر زنی کے لیے اٹھاتا ہے، چھری کمر پہ نہیں آتی، لہو کہیں اور چلا جاتا ہے۔ پوری مجلس نے پڑھنی، انتہائی مختصر سے لمحات میں صرف ایک پیغام دینا ہے۔ مجھے بادشاہ امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم، یہ حسین کی جیت ہے، یہ حسین کی جیت ہے کہ ماتمی حلقہ ماتم میں آتا ہے، ابھی ہاتھ سینے پہ نہیں آتا اور تکلیف یزید کے منہ پر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تماچا اس کے منہ پر لگ جاتا ہے۔ مجھے بادشاہ امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم، زمانہ پریشان ہے تو حسین کی عزاداری سے، زمانہ گھبرا رہا ہے تو حسین کے ماتم سے۔ پچھلے مہینے میں گھبراہٹ کے عالم میں ایک مولوی نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اس نے کہا شیعوں کو ان کے گھروں تک محدود رکھا جائے، اگر یہ باہر آئے تو ہم بھی باہر آئیں گے، اگر یہ گلیوں میں آئے تو ہم بھی آئیں گے۔ میں یہ پوری ملت کو ساتھ ملا کر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ہم بڑی اعلیٰ ظرف قوم ہے، ہم بڑی وسیع دل کے مالک ہیں۔ اگر تم چوکوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں چوک دیتے ہیں، اگر تم گھر میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں گھر دیتے ہیں، اگر تم گلیوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں گلیاں دیتے ہیں، لیکن مقابلہ اگر جلوس کا کرنا ہے پھر یہ سوچ کے آنا میں حسین کی مجلس پڑھوں گا تو یزید کا جلسہ کروائے گا، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھوں گا تو یزید کی ماں۔ بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے، شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ نہ چھیڑا جائے۔ ہم اس ملک کے بانی ہیں، یہ تو ہم تمام آرمی چیف کا احترام کرتے ہیں جو ہم اجازت طلب کر لیتے ہیں، ورنہ اس ملک کو بنانے والا شیعہ تھا، جس نے بنایا وہ شیعہ تھا، ساتھ جو بہن تھی وہ فاطمہ جنہ تھی، جس دن بنا وہ 14 اگست تھا، 14 اگست کو بنا تھا، محمد علی نے بنایا تھا۔ آج 2 ٹکے کا مولوی کمرہ بند کر کر کیمرہ آن کر کر ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ یہاں پہ حسین کا ماتم نہیں ہو سکتا، تجھے اگر ماتم سے تکلیف ہے یہاں سے اپنا کوڑی بستر اٹھا اور یہاں سے جا، کیونکہ یہ محمد علی کا پاکستان ہے، ملا عمر کا افغانستان نہیں۔ بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے، لہذا تمام اداروں سے میری اپیل ہے ہمیں حسین کے نام پہ نہ چھیڑا جائے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آج ایک حکومت کے زور پر علی کو مٹانا چاہتا ہے، تو آج ایک حکومت کے زور پر حسین کے سامنے آ گیا ہے۔ میری گزارش ہے تم پہلے بادشاہوں کی حالت دیکھ لو، مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ حجاج کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ متوکل کہاں گیا، مجھے بتاؤ وہ ہارون الرشید کہاں گیا جو تلوار کے نشے پہ آئے تھے، ان کے تخت الٹ گئے۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے۔ 1070 خطیب نے جمعے کے خطبے میں علی بادشاہ کو بھونک کر اپنی ماں کے ناپاک دودھ کی حوالہ دیا۔ میرا علی کل بھی زندہ تھا، میرا علی آج بھی زندہ ہے۔ آج تم بم دھماکے کرتے ہو تاکہ شیعوں کو ختم کر سکے، میں اتنے بڑے اجتماع کو ساتھ لے کر تمہیں اپنے زندہ رہنے کی دلیل دینے لگا ہوں۔ تم مر جاؤ گے، ہم نہیں مٹیں گے۔ ہمارے زندہ رہنے کی ایک ہی دلیل ہے، تمہارے وارث تھے، ہمارے وارث ہیں۔ بس حاضری تمام ہو گئی۔ حیدری شیعہ ہو، یہ سید ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، غیرت والے عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے مجرم سے کبھی محبت مت کرنا۔ گھر آ کر مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو۔ مبلغ اعظم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ جملے کہے، انہوں نے کہا ماں اور بیٹی کا مقدر عجیب ہے، ماں بھی دربار گئی، بیٹی بھی دربار گئی، ماں صحابی کے دربار، بیٹی شرابی کے دربار، ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے، ماں بغیر رسیوں کے گئی، بیٹی رسیاں پہن کے گئی، ماں چادر کے ساتھ گئی، بیٹی بغیر چادر کے گئی، ماں بیٹوں کے ساتھ گئی، بیٹی بہنوں کے
ساتھ گئی، یہ کہہ کر انہوں نے کہا محمد کی بیٹی تیرا مقدر ہے، لیکن بی بی زینب عالیہ تیرا مقدر پھر بھی اچھا، تیرا مقدر پھر بھی اچھا۔ یہ کہہ کر مبلغ اعظم نے منبر چھوڑ دیا۔ ایک سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مبلغ اعظم تیری زبان سے لفظ غلط نکلا ہے، تو نے کہنا تھا محمد کی بیٹی تیرا مقدر اچھا۔ آوازیں میں غیر سید ہوں، میں تیرے کان میں جملہ بتاتا ہوں، تو ان لوگوں کو بتا دے۔ انہوں نے کان میں جملہ کہا، بے شک بی بی زینب عالیہ شرابی کے دربار میں گئی، لیکن کسی نے بی بی سے یہ نہیں کہا زینب تو جھوٹ بول رہی ہے، ہائے قسمت محمد کی بیٹی کی، دربار سے کہہ دیا گیا زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ آواز چچا سلمان ان سے کہہ دے اور میں زیادہ دیر کھڑا۔ یا سیدہ، ایک جملہ صرف ماتمیوں کے رونے کے لیے، اگر برداشت کرو۔ روز رات کے وقت علی شہنشاہ بی بی کے حجرے کا پردہ اٹھا کے دیکھتے، بچوں کو پاس بلا کے پیار کرتے اور کہتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو تکلیف کہاں ہے، مجھے بتاؤ تمہاری ماں کو درد کہاں ہے۔ اب جتنے ماتمی بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرنا، جتنے سید بیٹھے ہو جگر قابو کرنا۔ ایک دن حسن نے کہا بابا تو جو رات کی تاریکی میں ہم سے پوچھتا ہے ہماری ماں کو تکلیف کہاں ہے، بابا تو شیر ہدا ہے برداشت کرے گا۔ آوازی حسن بتا، آوازی بابا تیری غربت کی قسم ہے، کئی دن ہو گئے ہماری ماں نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ اے بابا میری ماں کے ہاتھ قنوت کے لیے نہیں اٹھتے، اے بابا میری ماں کے ہاتھ ٹوٹ۔ اللہ علامت اللہ